بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو سامعین، کہانی ہے کالا جادو، مصنف کا نام ہے ایم اے راحت، اور آج ہم آپ کو اس کی قسط نمبر 12 سنائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا نام نیاز اللہ ولد ضمیر اللہ ہے۔ سانسی ہی میں پیدا ہوئے، پلے بڑے گو ہم نے آدھا ہندوستان دیکھا ہوا ہے، لیکن قیام یہی رہا۔ ہمارے والد ضمیر اللہ صاحب کے پاس کچھ زمینیں تھیں جن سے کفالت ہوا کرتی تھی۔ بعد میں وہ زمینیں ہمیں منتقل ہو گئی اور ہم ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ شادی ہو گئی، والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے اکلوتے تھے جس کی وجہ سے تنہا رہ گئے، پر خود ہی کچھ بزرگوں کی کرم فرمائی سے شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ شادی ہو گئی مگر اہلیہ بہت عرصے تک ہمارا ساتھ نہ دے سکی اور اپنی نشانی چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ہم نے اپنی تمام تر محبتیں اپنی بیٹی عزیزہ کو سونپ دی اور ہم باپ بیٹی زندگی گزارنے لگے، لیکن بیٹیوں کا ساتھ کچا ہوتا ہے۔ عزیزہ بیٹی کی شادی کی ہم نے اور بالکل ہی تنہا رہ گئے۔ تقدیر نے عزیزہ کے شوہر کو زندگی کی مہلت نہیں دی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزہ صرف 6 ماہ سہاگن رہ کر بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے بھی ڈھلتی ہوئی عمر کے پیش نگاہ زمینیں فروخت کر دیں اور کچھ ایسی جائیداد خرید لی جس سے کرایہ وغیرہ حاصل ہو سکے۔ سو اب یہاں یہ چھوٹا سا گھر ہے، ہم ہیں، بیٹی ہیں اور یاد اللہ ہے، بس اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مصرف نہیں۔ اس سے تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری زندگی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھیں۔ بے بسی یہ یاسیت تم پر کیوں طاری ہے؟ دیکھو میاں، گریز نہ کرنا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ انسان ہی انسان کا دوست بھی ہوتا ہے اور دشمن بھی، لیکن ہمیں دوستوں میں تصور کرو۔ باقی رہا جہاں تک تمہارے وہم کا تعلق، تو ہو سکتا ہے تمہارے تجربات تمہیں یہ احساس دلاتے ہوں۔ ہمارا مسئلہ ذرا مختلف ہے، البتہ تمہیں ایک آزادی ضرور دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر کچھ بتانے سے خود تمہیں نقصان پہنچے تو پھر ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن خواہش مند ہیں اس بات کے کہ تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ کہ چراغ سے چراغ ہی جلتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری مشکل کا کوئی حل ہمارے پاس ہو، اس بات سے انکار نہ کرنا۔ قدرت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے راستے متعین کرتی ہے، اور ان راستوں سے گریز کا مطلب ہے کہ کیا پریشانیوں کو خود پر نازل رکھا جائے؟ میں اس مخلص شخص کا چہرہ دیکھتا رہا۔ الفاظ تو سمجھ میں آنے والے تھے، لیکن میرے تجربات کچھ اور ہی کہتے تھے۔ دیر تک خاموش رہا۔ عزیزہ نے کہا، ابا میاں، یہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے، آپ انہیں مجبور نہ کریں۔ کتنی کوششیں کر چکے ہیں آپ، انہوں نے ہمیں اپنا سمجھ کر ہی نہیں دیا۔ رہنے دے ابا میاں، ہمارا فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں، اور جب تک یہ یہاں رہنا مناسب سمجھیں ان کی خاطر مدارت کریں۔ غیر واقعی کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ میں نے عزیزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، عزیزہ بہن، آپ براہ کرم ایسی باتیں نہ کریں۔ میں تو محبتوں کو ترسا ہوا انسان ہوں، میں تو اپنے بھرے پورے گھر سے محروم ہو چکا ہوں، میں کسی سے گریز کیا کروں گا؟ ہاں، یہ میرا تجربہ ہے کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا مصیبت کا شکار ہوا۔ اگر آپ مصیبتیں خریدنا چاہتی ہیں تو مجھے اپنی زبان کھولنے پر اعتراض نہیں۔ ہاں میاں، ہم سے بات کرو، ہم مصیبتیں خریدنا چاہتے ہیں، نیاز اللہ بولے۔ تو پھر مختصراً میری کہانی یہ ہے کہ اچھے بھلے گھر کا فرد تھا، دماغ میں خناس پیدا ہوا، تن آسانیاں اپنا لی اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر دولت کے حصول کا خواہاں ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے راستے اپنائے جو ناجائز تھے، ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا جو جنتر منتر سے دولت کے حصول کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے شیطان کے جال میں پھنس گیا جس نے مجھے کچھ ایسے کاموں کے لیے مجبور کیا جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے عذاب کا شکار ہوا اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ والدین چھن گئے، خود در بدری سے سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کے بعد سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اب نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کا، اکیلا ہوں اور زندگی کی صعوبتوں میں گرفتار۔ نیاز اللہ صاحب نے میرے ان مختصر الفاظ پر غور کیا، مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری ہتھیلیوں کو سونگھا۔ دیر تک سونگھتے رہے اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سفلی عمل کے زیر اثر ہو۔ میں نے انہیں جس قدر مختصر تفصیل بتائی تھی وہ ایک طرح سے میرے لیے یوں اطمینان بخش تھی کہ
کہ نہ اس میں بھوریا چرن کا براہ راست تذکرہ ہوا تھا اور اس کے نہ ہی کسی عمل کے بارے میں کوئی تفصیل تھی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ نیاز اللہ صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن نیاز اللہ صاحب نے صحیح تجزیہ کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے یہ کالا جادو ناپاک چیز ہے اور اس کے کرنے والے کم وقت انوکھی قوتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا موٹا عمل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے عام قسم کے لوگ جو کاروباری طور پر یہ سب کچھ نہیں کرتے اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ زہر کا تریاک زہر ہی میں ہوتا ہے اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس کے مصداق ایک بات فوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب دیکھو نا، تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں تو بتائیں، تو میرے ذہن میں بھی کچھ خیال آ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نیاز اللہ صاحب کو دیکھا اور نیاز اللہ صاحب مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، رامانندی میرا بچپن کا دوست ہے، دوسری کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد اس کے اور میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا۔ پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے، جو باقی رشتہ دار تھے جب وہ اس سے ملے تو وہ ان کے کام کا نہیں رہا تھا، لیکن دوستی نہیں بھول سکا اور مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کم بخت نے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے ہیں، بڑے چکر چلاتا رہتا ہے، مالی حیثیت انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں مستقل رہائش کر لی ہے، بڑا گیانی بنتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملاؤں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلا وجہ لوٹتا نہیں، کچھ جانتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ہم چونکہ ہم مذہب بھی نہیں ہیں اور پھر ظاہر ہے میرا کوئی راستہ کبھی ایسا نہیں رہا، لیکن اس سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہی ہوں جسے وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا شناسا مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیشکش کر چکا ہے کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا یوں سمجھ لو کہ بہت کچھ کھونے کے مترادف ہے۔ لیکن تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ مسعود میاں میری مانو تو اس سے مل لو، ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، نیا انداز تھا۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کارروائی ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا، یعنی زہر کا توڑ زہر ہی سے حاصل کیا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا نام رامانندی ہے بقول نیاز اللہ کے ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دے جس سے میں بھوریا چرن سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان بہرحال کھولنا ہوگی۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فارغ ہو کر نیاز اللہ صاحب مجھے لے کر رامانندی کے پاس چل پڑے۔ انہوں نے تانگے والے سے سوامی مٹھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ راستے میں وہ مجھے رامانندی کے بارے میں بتاتے رہے، پھر ہم سوامی مٹھ پہنچ گئے۔ چند افراد وہاں بیٹھے جاپ کر رہے تھے، بہت منحوس اور ویران سی جگہ تھی، ہر طرف کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے، اینٹوں کے ڈھیر، ٹنڈ منڈ درخت۔ ایک منحوس سی شکل کے آدمی سے نیاز اللہ صاحب نے رامانندی کے بارے میں پوچھا۔ اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ ذرا انہیں بتاؤ، نیاز اللہ آیا ہے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص خاموشی سے راہداری میں سیدھا چلا گیا، مگر نیاز اللہ صاحب وہیں رک گئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک مضبوط بدن کا لمبا تڑنگا آدمی جس کا صرف زیری بدن ڈھکا ہوا تھا، گلے میں ریٹھوں کی لمبی مالا پڑی ہوئی تھی، کثرتی بازوؤں پر کوڑیوں کے حلقے بندھے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بڑھے ہوئے اور نہایت غلیظ نظر آ رہے تھے، تیزی سے آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے پیچھے وہی سوکھا سڑا آدمی دوڑ رہا تھا۔ قریب آ کر اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، آؤ نیاز اللہ آؤ۔ وہ واپس مڑا، عجیب سا انداز تھا۔ نیاز اللہ صاحب نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ہم چل پڑے۔ کوئی 10 قدم آگے بڑھ کر اچانک وہ شخص ٹھٹک گیا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی بڑی اور کالی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، تیکھا پن تھا۔ ایک لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہیں آیا تھا کہ وہ ایک پرسرار اور خطرناک آدمی ہے۔
جس جگہ سے ہم اندر داخل ہوئے تھے وہ کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک دیوار میں سوراخ کر کے اندر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ ناہموار اینٹوں کے درمیان سے سنبھل کر نکلنا پڑا تھا، اور جس جگہ ہم پہنچے تھے وہ اس پورے کھنڈر سے زیادہ عجیب تھی۔ بہت بڑا ہال نما کمرہ جس کی چھت بے حد اونچی تھی۔ اس میں درمیان میں ایک ٹوٹا پھوٹا فانوس لٹک رہا تھا جس میں چند شمعیں روشن تھیں، مگر ان کی روشنی ناکافی تھی، اور ہال کے بیشتر حصے تاریک تھے۔ جگہ جگہ مرگ چھالے بچھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ بہت سی اینٹیں چبوترے کی شکل میں چنی ہوئی تھی، اور ان پر بھی ایک مرگ چھالا بچھا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک کمنڈل رکھا ہوا تھا۔ کبھی ہیکل شخص نے ایک دری نکالی اور اسے ہمارے لیے زمین پر بچھا دیا۔ یہاں بیٹھو نیاز اللہ، یہ پاک صاف ہے، اور زمین تو ہوتی ہی پاک ہے، وہ بولا اور ہنس دیا۔ زمین تو بے شک پاک ہوتی ہے، مگر اس پر تم جیسے ناپاک لوگ بھی تو بستے ہیں۔ سو تو ہے، مگر چلو تم جیسے پاک لوگوں سے ہماری ناپاکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ نیاز اللہ نے مختصر رامانندی سے میرا تعارف کروایا اور آنے کا مقصد بتایا۔ رامانندی نے میری داستان سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں ان تمام باتوں سے خوب محظوظ ہوا تھا، مگر پھر سنجیدہ ہو کر میں نے کہا، رامانندی جی، میں نہایت سنجیدگی سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کہانی سناتے ہوئے میں ایک خوف کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میں نے مختصراً چچا نیاز اللہ صاحب کو اپنی داستان سنا دی ہے، لیکن اس کا بہت سا حصہ میں نے انہیں نہیں بتایا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روز اول ہی سے میں نے جسے بھی اپنے بارے میں کچھ بتایا وہ یقینی موت کا شکار ہو گیا۔ میں اپنے کئی پیاروں کو کھو چکا ہوں، اور اب اس قدر دہشت زدہ ہوں کہ کسی کے سامنے یہ کہانی نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے نیاز اللہ صاحب کی زندگی کا خطرہ ہے، آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ مجھ پر تو جو بیت رہی ہے سو بیت ہی رہی ہے۔ رامانندی چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، بھتیجے، جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں ہمارا راج پاٹ ہے۔ کوئی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، اور کوئی مہا گرو یہاں اندر نہیں آ سکتا۔ کتنا ہی بڑا گیانی ہو، اپنی اپنی حد ہوتی ہے۔ یہاں جو کچھ تم کہو گے محفوظ رہے گا، اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ نیاز اللہ صاحب غصیلے لہجے میں بولے، اور تم مسلسل ہماری توہین کیے جا رہے ہو۔ میاں، زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور وقت جو کچھ بھی پیش کرے وہ اللہ کا حکم۔ نہ اس کے حکم میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ تم ہمارے ایمان میں رخنہ ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ یہ سارے معاملات رامانندی سمجھتا ہے۔ اسے بتاؤ اور میرے سامنے بتاؤ، میں اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، آپ کا حکم مان رہا ہوں رامانندی جی۔ مختصراً میں نے نیاز اللہ صاحب کو اپنی بربادی کی داستان بتائی، لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک اچھے شریف خاندان میں جنم لیا تھا۔ میرے والد محفوظ احمد صاحب ایک نیک اور دیندار آدمی تھے، مگر میں بچپن ہی سے غلط صحبتوں کا شکار ہو گیا اور آسان ذرائع سے دولت کے حصول کی کوشش میں مصروف رہا۔ مجھے کسی ایسے عامل کی تلاش تھی جو مجھے ان کوششوں میں مدد دے۔ تب مجھے بھوریا چرن ملا، اور اس نے میرا کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے صلے میں اس نے بھی مجھ سے ایک کام کرنے کی شرط رکھی۔ میں نے رامانندی کو پیر پھاگن کے مزار کی تفصیل بتائی، اور اس کے بعد کے واقعات سنائے کہ میرے گھر پر کیا بیتی، بعد میں حکیم سعد اللہ کے ساتھ کیا ہوا، لاک اپ اور جیل میں مجھ پر کیا گزری، بیچارے چاند خان کس طرح موت کے گھاٹ اترے، منحوس بھوریا چرن کیسی کیسی شکلوں میں مجھ پر نازل رہا، اور اس نے زندگی کس طرح مجھ پر تلخ کر دی، میرے ماں باپ کیسے دربدر ہوئے، اور میں کس طرح نیاز اللہ صاحب کے پاس پہنچا۔ رامانندی اور نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے یہ ساری داستان سن رہے تھے۔ اس وقت نیاز اللہ صاحب کو میرے رونے اور سسکنے کی اصل داستان معلوم ہوئی تھی، اور وہ بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لی، دیر تک خاموش رہا، سوچتا رہا۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سی کشمکش کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو مسعود میاں؟ میں کیا چاہوں گا رامانندی جی، میرا خاندان تو بکھر چکا ہے، ماں باپ اور بہن بھائی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں، اور میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پولیس الگ میری تلاش میں ہوگی، میں کبھی یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ میں ان بے گناہ انسانوں کا قاتل نہیں ہوں۔ ان سارے حالات میں میری سوچ کیا ہو سکتی ہے میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو صرف ایک کام ہو جائے۔ وہ کیا؟ رامانندی نے پوچھا۔
میرے ماں باپ، ماموں اور بھائی بہن اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنے جرم کی پھانسی کی سزا ہو جائے۔ اگر ان لوگوں کو ایک باعزت زندگی مل سکے تو میں اس کے لیے 1000 بار موت قبول کر سکتا ہوں۔ بس اتنا ہو جائے کہ بھوریا چرن میرے اہل خاندان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کیا تمہارے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ تم بھوریا چرن کا وہ کام کر دو؟ رامانندی نے پوچھا۔ بس اس وقت جب میں پہلی بار اس کام کے لیے پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، لیکن جب میں اوپر نہ پہنچ سکا اور میں نے وہ ہوش ربا منظر دیکھا کہ پیر پھاگن کا مزار بلند سے بلند ہو گیا اور میرے نیچے زمین دور ہو گئی تو میرا ذہن بدل گیا، اور اس کے بعد سے آج تک میں کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور نہ مرتے دم تک اس کا یہ کام کروں گا۔ رامانندی پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا اور بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے نیاز اللہ صاحب سے کہا، نیاز، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں۔ وہ پاپی شنکھا ہے، اور شنکھا کالے جادو کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ علم ہو کہ سفلی علم رکھنے والے جو جنتر منتر پڑھتے ہیں، ان کے لیے انہیں بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ شنکھا 5ویں درجے کا گیانی ہوتا ہے اور اس علم کے کل 8 درجے ہیں۔ 8واں درجہ کسی کو نہیں مل سکا۔ بڑے سے بڑے جادو کا ماہر 6 درجے تک پہنچا، مگر اس کے بعد وہ جی نہ سکا۔ 7ویں درجے پر صرف ایک گیانی پہنچا تھا، مگر وہ پتھر بن گیا اور زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا، کیونکہ زمین اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ شنکھا بھیروں پرم ہوتا ہے اور بھیروں اس کے سارے کام کرتا ہے۔ مہاراج بھوریا چرن بھیروں پرم ہیں۔ بھیروں کا نشان مکڑی ہوتا ہے۔ بھیروں کیا ہے؟ نیاز اللہ نے پوچھا۔ چھوڑو نیاز، یہ کالے علم ہیں، تمہاری زبان گندی ہو جائے گی۔ اور تیری زبان جو گندی ہے؟ ارے میرا تو دھرم ہی دوسرا ہے۔ تیرے دھرم کے لوگ بھی تو سارے تیرے جیسے نہیں ہوتے۔ مانتا ہوں، مگر اس بیچارے کے من کی بات جتنی میں سمجھ چکا ہوں اتنی تم نہیں سمجھے ہوگے نیاز اللہ۔ مثلاً یہ موجودہ معاشرے کے غلط اصولوں کا شکار ہے، جیسا کہ میں تھا۔ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، ان گہرائیوں میں نہ اترو، تمہیں اور اسے دونوں کو نقصان ہو جائے گا، اور ہماری ان باتوں سے اور بہت سو کا نقصان ہوگا۔ کالا جادو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے گھورے یا گندے کیچڑ میں پڑی سونے کی اشرفیاں۔ ہاتھ گندے ہوتے ہیں مگر اشرفیاں ہاتھ آ جاتی ہیں۔ ایمان کھونا پڑتا ہے مگر سونا مل جاتا ہے۔ اور جو وقت گزر رہا ہے وہ تیرے بھی سامنے ہی ہے نیاز اللہ، اور میرے سامنے بھی۔ ایمان تو بہت سے کھو چکے ہیں، بس وہ کالا جادو نہیں جانتے۔ رشوت، چور بازاری، ڈکیتی اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب ایمان کے سہارے تو نہیں ہوتا نا۔ ان سارے دھندوں میں ایمان تو سلامت نہیں رہتا۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ یہ سب کالے جادو کے سہارے نہیں کرتے۔ ان کا اپنا جادو دوسرا ہے، مگر انہیں کالے جادو کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ ضرور اسے سیکھ لیں گے تاکہ ان کا کام اور آسان ہو جائے۔ مگر میں تمہیں بھیروں کے بارے میں ضرور بتا دیتا ہوں۔ چلو وہی بتاؤ۔ سارے کے سارے پلید ہوتے ہیں، پہلے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلا جاپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس لیے؟ پہلے جاپ کے مکمل ہونے کے بعد ہیر قبضے میں آتا ہے۔ ہیر اشیش ہوتا ہے، من کھونے والا، اور وہ من کے اندر بس جاتا ہے، مگر اس کا وجود باہر بھی ہوتا ہے اور تم اسے خبریں لانے کے کام میں لا سکتے ہو۔ دوسرے جاپ سے ویر ملتا ہے، تمہارا دوسرا غلام۔ جب ہیر اور ویر تمہارے قبضے میں آ جاتے ہیں تو بیر کی باری آتی ہے۔ بیر بہت سے ہوتے ہیں۔ 12 بیر بس میں کرنے کے بعد بھیروں جاگتا ہے۔ بھیروں ایک ہوتا ہے مگر سب کا میت، سب کے کام آنے والا۔ اسے بس میں کرنے والا شنکھا کہلاتا ہے، اور شنکھا کے پاس بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے یہ باتیں سن رہے تھے۔ مجھے بھی یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ نیاز اللہ نے کہا، تمہارا کون سا درجہ ہے؟ رامانندی مسکرا دیا۔ بتانا منع ہوتا ہے۔ او اچھا، تب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات تو ضرور بتاؤ۔ وہ کیا؟ یہ بھوریا چرن پیر پھاگن کے مزار پر جا کر کیا کرنا چاہتا تھا؟ نیاز اللہ صاحب نے ایک نہایت اہم سوال کیا اور رامانندی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ سے بولا، وہ کھنڈولا بننا چاہتا ہے۔ کھنڈولا؟ 6 منزل کا شہنشاہ، اور اس کے لیے کسی صاحب ایمان کے گھر کو گندا کرنا ہوتا ہے۔ مگر کوئی شنکھا اپنے پیروں سے چل کر کسی پاک بزرگ کے مزار پر جانے کی قوت نہیں رکھتا۔ ایسی کوشش کرے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ ہاں، کسی دوسرے صاحب ایمان کا سہارا لے کر وہ ایسا کام کر سکتا ہے،
اور مجھے یقین ہے کہ شنکھا ایسا ہی چاہتا ہوگا۔ دماغ کھل گیا تھا، ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بھوریا چرن کے الفاظ بھی تو یہی تھے۔ اس نے کہا تھا تو میرا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا، وہ کچھ بنا دوں گا تجھے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوریا چرن میرے ذریعے پیر پھاگن کے مزار کو ناپاک کرنا چاہتا تھا، اور جب میں پہلی بار اس کا پتلا لے کر اس پاک مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا تو میرا راستہ روکا گیا، فاصلے طویل کر دیے گئے تھے تاکہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو سکے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، بہت ہی اچھا۔ اگر مجھ پر یہ مصیبتیں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ میں ایک مقدس بزرگ کے پاک مزار کو ناپاک بنانے کا مرتکب نہ ہو سکا، تو ایسی لاکھوں مصیبتیں میں بھگتنے کے لیے تیار تھا، چاہے میرا پورا گھرانہ برباد ہو جائے، میری ماں، میرا باپ، میرے بہن بھائی، سب لوگ اور خود میں کتے کی موت مارے جائیں، لیکن یہ غلیظ کام میں قیامت تک نہیں کروں گا۔ میرے دل میں اب یہ عزم نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا اور روح کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب گردن جھٹک کر گہری گہری سانسیں لینے لگے، پھر بولے، عجب کہانی ہے بھائی، ہمارے مذہب میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سیدھے سادے عبادت کرو اور خدا کی خوشنودی حاصل کرو، نہ اس میں غلاظت کا کوئی کھیل ہے نہ دل کو گندا کرنے کا۔ ہمارے ہاں لا تعداد علوم ہیں، لیکن سارے کے سارے انسانی بہتری کے لیے۔ خدا کے کلام سے کسی کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور خدا کے کلام میں وہ تمام قوتیں پوشیدہ ہیں جو ہزاروں جادوؤں میں نہیں۔ اب تم دیکھ لو رامانندی کہ تم اپنی گندی قوتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ایک مزار پاک کو گندا کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا انوکھی بات ہے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک اور بات کا مجھے بڑے تاثر انگیز انداز میں احساس ہوا تھا، اور وہ یہ کہ رامانندی بے انتہا مخلص انسان تھا۔ حالانکہ وہ کالے جادو کا ماہر تھا، اور جو تھوڑا سا تماشا میں نے یہاں دیکھا اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ وہ مکمل طور پر دنیا دار ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک غیر مذہب سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اندر کی باتیں بتائی تھیں جو کوئی اور کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس طرح رامانندی کے کردار کا ایک بلند پہلو میرے سامنے آیا تھا۔ رامانندی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، جو کچھ ان کے ساتھ بیتی تھی میرے ذہن میں تمہارا ہی خیال آیا تھا، اور پورے اعتماد کے ساتھ میں تمہارے پاس آ گیا۔ اب یہ فیصلہ تم خود ہی کرو گے کہ یہ بچہ کس طرح مصیبتوں سے نکل سکتا ہے، یہ میں نہیں جانتا، تم جانتے ہوگے۔ رامانندی نے گہری سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ ایسا کرو کہ اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں چونک پڑا۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے رامانندی کو دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، کیوں میاں، کچھ دل ٹھکتا ہے اس بات پر؟ میں چند لمحات خاموش رہا، پھر میں نے کہا، میں جس عذاب سے گزر رہا ہوں نیاز اللہ صاحب، آپ کو اب تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ بے شک میں اپنی زندگی بھی چاہتا ہوں، اور وہ سب کچھ بھی جس کا اظہار میں آپ سے کر چکا ہوں۔ ماں باپ، بہن بھائی میرے دل میں کسکتے ہیں، لیکن آج بھی اس بات پر میں بہت خوش ہوں کہ میں نے وہ گندا کام نہیں کیا، اور آئندہ بھی ان سب کی زندگی کی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس روشنی میں جو بھی فیصلہ میرے لیے مناسب ہو وہ آپ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان جا کر ہی میرے ماں باپ مجھے مل سکتے ہیں تو میں آج ہی اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھ پر سے یہ مصیبت کسی اور ذریعے سے ٹل سکتی ہے تو اس کے لیے کوشش کر لی جائے۔ آپ لوگوں کا میں احسان مند ہوں گا۔ تم میرے پاس کچھ روز رہو گے لڑکے، اور تمہیں میرے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں واضح طور پر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ رامانندی نے سوال کیا۔ پہلی بار جب مجھے حکیم سعد اللہ کے پاس لے جایا گیا تھا تو انہوں نے بھی مجھے اپنے پاس رکنے کے لیے کہا تھا، اور پھر وہیں سے میری زندگی کا ایک بدنما دور شروع ہو گیا تھا۔ حکیم سعد اللہ مجھ سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کر رہے تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے منحوس بھوریا چرن ایک مکڑی کی شکل میں لہرا رہا تھا، اور پھر میرے ہی ہاتھوں حکیم سعد اللہ قتل ہو گئے۔ کہیں وہ کہانی پھر سے نہ شروع ہو جائے۔ ہو سکتی ہے، ضرور ہو سکتی ہے، مگر اب میں اس سے واقف ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے آپ کے پاس رکنے میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے رامانندی جی؟ تو بس ٹھیک ہے نیاز، آپ آرام کریں اور 1-2 ہفتے کے لیے اسے بالکل بھول جائیں۔
جو کچھ بھی بن پڑے گا کروں گا اس کے لیے۔ نیاز اللہ صاحب کھڑے ہو گئے اور بولے، رامانندی بڑا وقت لیا ہے میں نے تمہارا اور بہت کچھ مانگ لیا ہے تم سے، سوائے دعا کے میں اور کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، خدا کا گنہگار بندہ۔ میری تو دعاؤں میں یہ بھی اثر نہیں ہے کہ وہ کسی کے کام آ جائیں، لیکن اس کے باوجود اپنے خدا سے مایوس نہیں ہوں۔ اور مسعود میاں تم بھروسہ رکھنا، تمہاری بہن اور میں تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بہتری ہی کرے گا۔ اچھا تو رامانندی پھر مجھے اجازت دو۔ ٹھیک ہے نیاز، کام بھی دیا تو نے ہمیں تو ایسا کہ پورے بھروسے کے ساتھ نہیں کر رہے، لیکن چنتا مت کرنا، رامانندی نے ہوش سنبھالنے کے بعد تیری صورت دیکھی تھی، اور اگر مر بھی گیا تو تیری صورت آنکھوں میں ہوگی۔ چنتا مت کرنا، اس کے لیے ہم جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے گا کریں گے۔ مگر سنو، ایک بات کہہ دیتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اور جو کھو جائے اس کی ذمہ داری خود تم پر ہوگی۔ میں سمجھا نہیں رامانندی، نیاز اللہ صاحب نے کہا۔ میں سمجھا بھی نہیں سکتا تمہیں اس وقت، رامانندی نے کہا، اور نیاز اللہ اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر بولے، اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ تو جو کچھ بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ رامانندی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور نیاز اللہ واپسی کے لیے پلٹے۔ میں اور رامانندی انہیں باہر تک چھوڑنے آئے۔ نیاز اللہ صاحب نے کہا، تم اطمینان سے یہاں رہو، میں اسی تانگے میں واپس چلا جاؤں گا، کل پھر آؤں گا۔ نہیں نیاز اللہ، جب تک میں تجھے یہاں نہ بلاؤں تو یہاں نہیں آنا، یہ میری درخواست ہے تجھ سے، رامانندی نے کہا، اور نیاز اللہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، ٹھیک ہے، میں تیرے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اچھا تو پھر چلتا ہوں، مسعود میاں مجھے اجازت ہے؟ میں نے نیاز اللہ صاحب سے مصافحہ کیا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ رامانندی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ اس بار وہ کھنڈر میں واپس نہیں گیا تھا، بلکہ ٹہلنے کے سے انداز میں دوسری جانب چل پڑا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، مسعود ہے نا تمہارا نام؟ ہاں۔ دیکھو مسعود، میں ایک بات پورے خلوص سے کہنا چاہتا ہوں تم سے۔ جو واقعات اور حالات میرے علم میں آئے ہیں، ان سے میں نے ایک اندازہ لگایا ہے۔ میری حیثیت ایک حکیم کی سی ہے، جو مریض دیکھتا ہے، اس کے مرض کی تشخیص کرتا ہے اور اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے۔ تم صاحب ایمان ہو، بے شک مانتا ہوں، حالانکہ میرے اور تمہارے دھرم میں اختلاف ہے، میرا دھرم کچھ اور ہے، تمہارا دھرم کچھ اور، لیکن کیا تم اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرو گے کہ بعض اوقات صحت کے لیے مریض کو کڑوی دوائیں بھی دینا پڑتی ہیں؟ ہاں بے شک۔ اس کے علاوہ ڈاکٹروں کی بھی اقسام ہوتی ہیں، کوئی ایلوپیتھک ہوتا ہے، کوئی ہومیوپیتھک، اور کوئی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، میرا اپنا طریقہ علاج ہے، میں تو وہی کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ مجھ پر اعتماد رکھنا، میرا تم سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، بس میں تمہاری صحت چاہتا ہوں، اور جو کچھ کروں گا اسی کے لیے کروں گا۔ میں جانتا ہوں آج سنیچروار ہے، تمہیں منگلوار تک انتظار کرنا ہوگا۔ منگل کی رات کو تمہیں بہت سی مشکلوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس دوران تم یہاں رہو، جہاں من چاہے گھومو پھرو، کچھ فاصلے پر باغ ہے، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، کھیت بھی ہیں، مکئی پک رہی ہے، بھٹے بھون کر کھا سکتے ہو۔ میں تمہیں اپنے ہاں کی کوئی چیز نہیں کھلاؤں گا تاکہ تمہیں اس سے کراہیت نہ ہو۔ آپ بہت عظیم انسان ہیں رامانندی جی، میں نے متاثر ہو کر کہا، اور رامانندی بھی مسکرا دیا۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے مسعود میاں، انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی پالے، مگر اسے مرنا ہوگا۔ جیون بھر کی محنت سے جو کچھ حاصل کرنا ہے اسے چھوڑنا ہوگا، مگر اس کی فطرت میں طلب ہے، سب کچھ جان کر بھی وہ سب کچھ پانا چاہتا ہے، اور ورنہ تو سنسار کے سارے کام رک جائیں۔ مگر روح کی طلب بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے روح کی تسکین کے لیے کرتا ہے، اور روح کی آسودگی کے لیے محبت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ نیاز اللہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہماری یہ محبت ہمیشہ بڑی ہے، کبھی کم نہیں ہوئی۔ میں اس کی ایک ایک جنبش کا احترام کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، یہ ایک مثالی دوستی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تم کہہ سکتے ہو، تو سمجھ گئے نا میری بات؟ اور ایک بات میں تمہیں اور بتا دوں میاں، ڈرنا نہیں، بھوریا چرن جو کچھ بھی ہے میرے حلقے میں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے بیچ معاہدے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑتے، ورنہ نقصان دونوں کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بیر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کرتے، سارا کھیل بیروں کا ہوتا ہے، بیر ایک طرح سے ہمارے سپاہی ہوتے ہیں، اس لیے تم ایک ایک کوس کے بیچ جہاں چاہو گھوم پھر سکتے ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے رامانندی جی،
اس کے علاوہ رات کو جب بھی آرام کرو اس کھنڈر میں کسی چھت کے نیچے آ کر آرام کرنا، کھلے میں کبھی مت سونا۔ بہتر ہے، منگل کو ملوں گا۔ اگر کوئی ایسی بات جو مجھ سے کرنا ضروری ہو تو کسی آدمی سے کہہ دینا، وہ تمہیں میرے پاس پہنچا دے گا۔ یہاں ضرورت مند بہت آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ مت گھلنا ملنا، اور رات کو کسی جاپ کرنے والے کے پاس مت جانا، وہ لوگ جو جوہڑ کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں خیال رکھوں گا رامانندی جی۔ بس اب میں جاؤں؟ رامانندی نے پوچھا۔ جی، میں نے کہا، اور رامانندی اندر کھنڈر میں چلا گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ دل و دماغ پر ایک سل سی رکھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دل و دماغ اپنے بس میں کہاں ہوتے ہیں، اور یہ بس ہے کیا چیز سمجھنا مشکل ہے۔ کچھ نہ کچھ آ ہی گھستا ہے دماغ میں، اس کا راستہ کون روکے؟ چنانچہ چشم تصور سے نیاز اللہ صاحب کو تانگے میں واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ دل نے دعا کی، خدا خیر کرے۔ رامانندی تو مضبوط ہے، مگر نیاز اللہ بھی بھوریا چرن کی کہانی سے واقف ہو گئے ہیں، کہیں وہ کتا انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ مگر کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔